نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الرحمن میں ذکر کی جانے والی عقلی دلیلوں میں سے یہ آخری عقلی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اس ذات کو چھوڑ کے دیگر ہستیوں کو پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، انہیں دینے والا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم غور کرو، آسمان و زمین والے مجھ سے مانگ رہے ہیں، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، میرے سامنے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ تمہارے اندر اگر ذرا سا شعور ہو تو تم بھی اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہو کہ مدد مانگے جانے کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یسألہ، اسی سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی، جس کی جو ضرورت ہے۔ فرشتوں کی کوئی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کی جو ضرورت ہے وہ اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بے شمار مخلوقات ہیں اس کرۂ ارض پہ، جنگل کی جنگل بھرے ہوئے ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں۔ ان سب کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے کوئی اللہ کے سوا جو ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہو، جو انہیں رزق دے رہا ہو، جو انہیں بچے دے رہا ہو؟ وہ ساری مخلوق کی ضروریات اکیلے پوری کر سکتا ہے تو میری اور آپ کی کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ ہم اس کا در چھوڑ کے اور کسی کی طرف کیوں جائیں؟ یسألہ من فی السماوات والارض، سبھی مجھ سے مانگتے ہیں اور سب کی ضرورتیں میں پوری کرتا آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پہ پہنچے، اللہ رب العزت سے انہوں نے معافی مانگنی چاہیے، ان کی ایک ضرورت تھی تو انہوں نے، قرآن مجید ان کی اس دعا کا ذکر کرتے ہیں، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا، اے ہمارے رب۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ وہ پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی، انہوں نے مشکل وقت میں اپنے اللہ کو پکار کے بتا دیا کہ اے بندو، صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو، اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ حضرت نوح علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، بھری زمین ان کے مخالف، 80 یا 82 آدمی صرف ایمان والے ہیں، باقی استہزاء کرنے والے، باقی پتھر مارنے والے، باقی قتل کی دھمکیاں دینے والے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے نادا نوح ربہ، حضرت نوح نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اللہ سے مانگا، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، لوگ مجھ پہ غالب آتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے وسائل زیادہ ہیں، میرے پاس تو بہت کم لوگ ہیں، آٹے میں نمک سے بھی کم، فانتصر،
اے اللہ تو میری مدد کر اور میرا بدلہ خود لے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نے مختلف قسم کے احوال میں قرآن مجید انبیاء کرام کے واقعات ذکر کرتا ہے، مقصد صرف اور صرف میری اور آپ کی اصلاح ہے۔ سورۃ الانبیاء جس میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے، اس میں بھی پہلا ذکر وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، حضرت نوح نے اللہ کو پکارا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے جو بیماری میں گر گئے، انہوں نے شفا مانگنی تھی۔ ایک ہے بیماری کا علاج، وہ تو اسباب کے تحت ہوتا ہے، ایک ہے شفا مانگنا، تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وسائل اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا، کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک دوا استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ اسی بیماری میں وہ دوا استعمال کرتے ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ اللہ کا حکم تھا، دوسری مرتبہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو ہم نے شفا مانگ لی ہے، تو حضرت ایوب کو دیکھیے 18 سال بیمار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ کیڑے ویڑے نہیں پڑے تھے، یہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں۔ نبی کو کوئی بھی ایسا عیب نہیں لگتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے مذاق کریں، لوگوں کے لیے وہ مسخری بن جائے، لوگوں کو استہزاء کا نشانہ بن جائے، لوگ اسے حقیر سمجھنے لگے۔ نبی کو جسمانی عیبوں سے بھی بری کر کے پیدا کیا جاتا ہے، اور روحانی عیبوں سے بھی بری کر کے پیدا۔ قرآن و حدیث میں ان کی بیماری کی کوئی تفصیل نہیں، کیا بیماری تھی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن 18 سال یہ بیماری رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی سے شفا نہ مانگی۔ پھر ایک خاص واقعہ پیش آیا، تو جب ان کی بیوی کے ایمان پہ شیطان نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، تو حضرت ایوب کہنے لگے اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب اذ نادى ربہ، حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مسنی الضر، انی مسنی الضر، میں رحم کیے جانے کے لائق ہوں، تو رحم کرنے کے لائق ہے۔ انت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے شفا دے دے۔ پھر جب اس کی طرف سے شفا کا فیصلہ ہو جاتا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا وقت بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، جب اس کی طرف سے شفا کا فیصلہ نہیں ہوتا، ہزار ہیلے کریں، ہزار علاج کے طریقے استعمال کریں، نہیں شفا ہوگی۔ اور جب اس کی طرف سے شفا کا فیصلہ ہوتا ہے، حضرت ایوب ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، اللہ ساری بیماریوں کو بہا دیتے ہیں، ساری بیماریوں کو بہا دیتے ہیں۔ تو بیماری میں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ کوئی جیل کی کال کوٹھڑی میں بند ہو جائے تو حضرت یونس سے سبق لے، وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اسباب کی دنیا کو دیکھا جائے، وہ جیل ایسی جیل ہے جس سے رہائی ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں زندہ رہنا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت یونس کئی دن تک وہاں زندہ رہتے ہیں، اور پھر اس مشکل وقت میں اپنے سے پہلے گزرے انبیاء کو نہیں پکارتے، اپنے سے پہلے گزرے اولیاء کو نہیں پکارتے، کسی کو نہیں پکارتے، کہتے ہیں لا الہ الا انت، اے میرے رب میں مشکل میں ہوں، مجھے پکارنے کی ضرورت ہے۔ مشکل میں پکارا اسے جاتا ہے جو معبود ہو، معبود تیرے سوا کوئی نہیں، تو پکارے جانے کے لائق بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ سبحانک، تو پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے، غلطیوں سے بھی پاک ہے، میں بندہ ہوں، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں درد و الم کی یہ پکار عرش الہی کو ہلا کے رکھ گئی۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی کے پیٹ کی قید سے انہیں آزادی دلا دی۔ نبی ہیں، شادی کی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، اولاد نہیں ملی، لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ، بکرا ذبح کرو، مرغا دو، یہ کرو وہ کرو، اولاد مل جائے گی، فلانی
بیریاں ون کے وٹا مارو کدی اتو پتھر ڈھٹا تو تساں پتر مل گئے سی، کیسی جہالت ہے۔ آئیے قرآن کے نزدیک پوری جوانی گزر گئی حضرت زکریا کی، اولاد نہیں ملی، لیکن اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا، وہ اپنے بند حجرے میں عبادت کر رہی ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل ہیں، بے موسم پھل ہیں۔ حضرت زکریا جب حضرت مریم کو دیکھتے ہیں، یہ ان کی کفالت میں تھی کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہیں، قرآن مجید کہتا ہے اس وقت حضرت زکریا کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جو مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ مجھ زکریا کو بڑھاپے میں بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے وزکریا اذ نادا ربا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت زکریا کی بڑھاپے میں اولاد کی دعا کو قبول بھی کیا، اور ایک چاند سا بیٹا عطا بھی کیا، اور آسمانوں سے نام بھی رکھ کے بھیجا، اور نام بھی ایسا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ لم نجعل له من قبل سمیا، زکریا نام اللہ نے یحییٰ نام رکھ کے بھیجا حضرت زکریا کے بیٹے کا۔ تو یہ چار نبیوں کے مختلف احوال کا ذکر بطور مثال کے ہے کہ تمہیں بھی ان میں سے کوئی حالت پیش آ سکتی ہے، تم دشمنوں کے نظر میں آ سکتے ہو، تم بیماری کا شکار ہو سکتے ہو، تم بے اولادی کا شکار ہو سکتے ہو، تم کسی جیل میں گرفتار ہو سکتے ہو، کسی مقدمے میں پھنس سکتے ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں بغیر اسباب کے جب تمہیں پکارنا ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا۔ کیوں؟ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین والے جتنے ہیں سب اسی سے مانگ رہی ہیں اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ کل یوم هو فی شأن، ہر وقت وہ کسی کام میں ہے، اس نے زمین و آسمان کا نظام سنبھالا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت فارغ نہیں بیٹھتا، وہ کسی بھی وقت فارغ نہیں بیٹھتا۔ اللہ خود بھی ہر وقت کام میں ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ نکما وقت، فضول قسم کے شوق جن سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، ایسی چیزیں میرے اللہ کو نہیں پسند۔ رزق حلال کمائیں، نمازیں پڑھیں، دین کا فائدہ کریں، یا اپنی دنیا کا نفع سوچیں، کسی نہ کسی مصروفیت میں رہیں۔ ویسے بھی تنہا آدمی شیطان کا جلدی شکار ہوتا ہے، فارغ آدمی جس کا کوئی کام نہ ہو شیطان اس پہ زیادہ حملے کرتا ہے۔ ہمارا رب ہر وقت کام میں ہے۔ ہمارے نبی کو 63 بہاریں ملی، نبوت ملنے کے بعد 23 بہاریں ملی۔ ان 23 سالوں میں میرے نبی نے کیسا کام کیا کہ اس کی روشنی آج بھی نظر آتی ہے۔ کوئی کام کرنے والا ہو، محنت کرنے والا ہو، وقت کو قیمتی بنانے والا ہو تو اللہ اوقات میں ایسی برکتیں نازل کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات ہی سے مانگنے والا بنائے اور اللہ ہمیں دین و دنیا کے نفع عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی تعلیم بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔